بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا ٹاپک ہمارا ایفیڈیوٹ فار فائنینشیل سپورٹ کے بارے میں ہے۔ یہ ایفیڈیوٹ کب ضرورت پیش آتا ہے؟ جب بھی کوئی شخص یو کے لیے اپلائی کرتا ہے، چاہے وہ وزٹ ویزا ہے یا کوئی بھی ویزا ہے، تو مثال کے طور پر اگر اسٹڈی ویزا ہے تو اس کا والد سپورٹ کر رہا ہے یا کوئی بھی شخص سپورٹ کر رہا ہے اس کے اس ٹرپ کے لیے، تو وہ ایک ایفیڈیوٹ پیش کرے گا یہیں پاکستان سے ہی۔ تو اس ایفیڈیوٹ کو کس طرح بنائے، یہ اس وقت ضرور پیش آتی ہے اس ایفیڈیوٹ کی کہ جب جانے والا اپلیکینٹ یعنی جو یو کے وزٹ کرنے والا اپلیکینٹ ہے اس کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں، یا اگر پیسے ہیں بھی ہیں تھوڑے ہیں، یا اگر پیسے ہیں بھی ہیں نارمل سے، لیکن پھر بھی وہ کسی کی سپورٹ لینا چاہتا ہے اور کوئی دیگر شخص اس کی سپورٹ کرنا چاہتا ہے، بے شک وہ اس کا بھائی ہے، والد ہے، والدہ ہے، کوئی بھی ہے جس کے پاس کیپیسٹی ہے اس ٹرپ کو برداشت کرنے کی، اس کے ایکسپینسز کو، تو وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ ایفیڈیوٹ کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے اوپر اس کی جو ہیڈنگ دینی ہے وہ لکھنا ہے ایفیڈیوٹ فار فائنینشیل سپورٹ۔ اس کے بعد جو شخص سپورٹ کر رہا ہے وہ اپنا نام، ولدیت، ایڈریس، آئیڈینٹی کارڈ نمبر اور مکان نمبر یعنی جو ایڈریس ہے وہ لکھے گا۔ اس کے بعد لکھے گا ڈو ہیئر بائی ڈکلیئر ایز انڈر۔ بیان کرتا ہے، کیا بیان کرتا ہے؟ نمبر فرسٹ پیرے پہ تو بتانا ہے اس شخص کا جو اپلیکینٹ ہے جو یو کے لیے اپلائی کر رہا ہے، اس کا نام، اس کی ولدیت، اس کا ایڈریس، اس کا آئیڈینٹی کارڈ نمبر، اس کا پاسپورٹ نمبر، اور یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد بتانا ہے کہ وہ آپ کا کیا لگتا ہے، یعنی جو ایفیڈیوٹ دے رہا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ یہ بیٹی کے بارے میں ایفیڈیوٹ دے رہا ہے یہ شخص کہ میری بیٹی ہے جو ہے یہ ٹریول کرنا چاہ رہی ہے اپنی بہن کو ملنے کے لیے، تو سب سے پہلے یہاں پہ بتانا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، از مائی ریئل ڈاٹر۔ یہ میں نے کچھ جو ہیں الفاظ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ریڈ کلر میں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہ ایفیڈیوٹ بنا رہے ہیں تو ان جو کنٹینٹس میں نے جن کو ہائی لائٹ کیا ریڈ سے، تو وہ آپ نے ضرور لکھنے ہیں۔ تو یہاں پہ نمبر فرسٹ پہلے میں تو آپ نے بتا دیا کہ یہ میری بیٹی ہے، اور اینڈ از فلی ڈیپینڈنٹ اپون می، یہ مجھ پر مکمل طور پر انحصار کرتی ہے۔ اب بیٹی ہے، ان میرڈ ہوگی تو انحصار ظاہری بات ہے کرے گی، اگر شادی شدہ ہے تو پھر وہ اس کا ہسبینڈ ہو سکتا ہے جس پہ انحصار کرے گی۔ اور سیکنڈ پہ that my above stated daughter Miss Kinza Fatma intends to visit UK to meet her real sister Zahida Fatma, passport number فلاں, who currently staying at apartment number فلاں فلاں, address آ گیا, with regard to complete her studies MBA for a period of 15 days with effect from 20th January 20th December 2019 to 4th January 2015۔ اب یہاں پہ ایک تو آپ نے بتانا ہے کہ جو میری بیٹی ہے جس کا ذکر میں نے فرسٹ پیرے میں کیا ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ وہ میری دوسری جو بیٹی ہے یعنی اپنی جو کنزا فاطمہ کی بہن ہے جس کا نام زاہدہ فاطمہ ہے اس کو ملنے جا رہی ہے، اور جس کا پاسپورٹ نمبر یہ ہے، اور جو یو کے میں رہائش پذیر ہے، اسٹے کر رہی ہے، اسٹے میں ہے وہاں پہ، کس پرپز کے لیے؟ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ اگر وہ اسٹڈی پہ ہے اور یہاں پہ اس کی بہن اس کو ملنا چاہ رہی ہے تو وہ مل سکتی ہے، پیسے نہیں بھی ہیں اس کے پاس اپنے تو وہ والد کی سپورٹ لے سکتی ہے۔ اور اب یہاں پہ لکھنا ہے کہ کتنے عرصے کے لیے جا رہی ہے، 10 دنوں کے لیے جا رہی ہے، 20 دنوں کے لیے جا رہی ہے، تو وہاں پہ ود فار اے پیریڈ آف 15 days ود افیکٹ فرام، اب یہاں پہ ہم نے ڈیٹس بھی ڈال دینی ہے کہ کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک وہ ملنے جا رہی ہے۔ یہاں تک بات ختم ہوگی۔ تھرڈ پیرا بھی آپ لکھ سکتے ہیں اپنے بارے میں جو ایفیڈیوٹ دے رہا ہے۔ اب جو ایفیڈیوٹ دے رہا ہے فائنینشیل سپورٹ کا، اس کے پاس پیسے ضرور ہونے چاہیے، اس کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی لگے گی، اس کے تمام ڈاکومنٹس امپلائمنٹ کے، تاکہ وہ پروف کر سکے کہ میرے جو پیسے ہیں یہ میرے اپنے ہیں، میں خود یہ امپلائمنٹ یعنی کہ میں امپلائڈ ہوں اس جگہ پہ، یہ میرا بزنس ہے اور میرے پاس اچھی خاصی آمدن ہے یا میرے پاس سیونگز بھی موجود ہے۔ تو اس کا جو آپ نے لکھنا ہے کہ دیٹ آئی ایم اے ویل سیٹلڈ فائنینشلی ساؤنڈ پرسن رننگ مائی اون بزنس۔ اب یہاں پہ بھی میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہ آپ اب دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو اپنا بزنس کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر امپلائڈ ہے تو یہاں پہ رننگ مائی اون بزنس کی جگہ امپلائڈ ان فلاں ڈپارٹمنٹ آ گیا، اور ایز اے جو بھی ہے اس کا پوسٹ وغیرہ آ گئی، ڈیزگنیشن آ گئی۔ اس کے بعد تمام ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کرنے ہیں، یہاں پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہاں پہ نہیں بھی لکھتے لیکن اٹیچ ضرور کرنے ہیں۔ مائی آل دی بزنس ڈاکومنٹس آر اٹیچ، بزنس نہیں ہے تو امپلائمنٹ ڈاکومنٹس آر اٹیچ۔ اس کے اب یہاں پہ جو ڈاکومنٹس آپ نے لازمی اٹیچ کریں، میں نے اسی وجہ سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے بلو کلر میں، کہ تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ آپ نے یہ لازمی اٹیچ کرنے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا ویزا ریفیوز ہو جائے گا، اور کیونکہ آپ پروف نہیں کر سکیں گے کہ میرے پاس پیسے ہیں۔ ویدر یو آر لینڈ لارڈ امپلائڈ ان اینی ڈپارٹمنٹ، تمام
किसी भी सूरत में आप चाहे आप बिजनेस मैन है, चाहे एम्प्लॉयड लैंड ऑर्डर, तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। आपकी आमदन अगर किसी ज़रिए ज़मीन से आ रही है तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं। कोई रेंट एग्रीमेंट है, कोई सेल एग्रीमेंट है, या सेल परचेज का काम करे, तो तमाम चीज़ें आपने लगानी है। इसके बाद फोर्थ पैर में दैट एज स्टेटेड अबव किंजा फातिमा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मी, देयरफॉर आई हियर बाय टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैंने हाईलाइट किया कि आपने बताना है कि मैं उसके तमाम यानी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ उसके ट्रिप के खर्चे की बाबत, यानी उस पे जितना उस ट्रिप पे जितना खर्चा आएगा मैं तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस टुवर्ड्स दिस ट्रिप यूके। उसके बाद अगर तो आपने अमाउंट ट्रांसफर करवा दी है उसके अकाउंट में, जो भी एप्लीकेंट है यूके के लिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन दिस रिगार्ड ऑन, तारीख लिखें कि किस तारीख को आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवाया है। तो इस सूरत में उसका भी बैंक स्टेटमेंट लगेगी जो एप्लीकेंट है, जैसे कि इस केस में हमारे केस में किंजा फातिमा है, तो उसकी भी बैंक स्टेटमेंट लगेगी और उस शख्स की भी लगेगी जो एफिडेविट दे रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है। इन दिस रिगार्ड ऑन इतना आई हैव ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ 800,000, 8 लाख रुपए इन हर अकाउंट। अब उसका अकाउंट का अगर जिस भी बैंक में उसका अकाउंट है तो उसको यहाँ पे विद इन ब्रैकेट लिख सकते हैं फ्रॉम माई अकाउंट HBL। अपना अकाउंट का भी वाला दे दिए, उसका भी दे दें ताकि तसलसल पता चले कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उसको लगाएंगे तो वो रिफ्लेक्ट होगी ये चीज कि बाकी 8 लाख रुपए इस अकाउंट से उस अकाउंट में गए हैं। फिर ये बात का काम है कि आपके जो अकाउंट पे अगर उसकी असेसमेंट होती है, वो देखते हैं कि ये वाकई इसके अपने हैं या इसने भी किसी से लिए हैं या इसके वाकई एम्प्लॉयमेंट है, तो वो फिर उस पर डाइवर्ट हो जाता है, वेट ट्रांसफर हो जाता है फाइनेंशियल सपोर्टर पे। बोथ दी बैंक स्टेटमेंट्स आर एंड नेक्स्ट। अब बोथ ये कौन सी हैं, जो एप्लीकेंट है और जो फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला है। अब आगे आप एश्योरेंस दिला सकते हैं कि मेरी बेटी है जो किंजा फातिमा है वो पाकिस्तान में वापस आ जाएगी अपना विजिट कंप्लीट करने से पहले, अपना विजिट कंप्लीट करने के बाद, और ओवर स्टे नहीं करेगी। जितने हमने डेज बताए हैं उन्हीं डेज तक वो स्टे करेगी, उसके बाद वो वहां यहाँ पाकिस्तान में आ जाएगी। इसके बाद वट एवर स्टेटेड अबव इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, नथिंग इज केप्ट कंसील्ड देयर फ्रॉम। ये एक स्टैंडर्ड से जुमला होता है जिसमें लिखा होता है कि जो ऊपर बयान मैंने किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई अमर मख्फी ना रखा गया है। इसके बाद आप डेट लिखें और डेफिनेट लिखें और जो एफिडेविट दे रहा है उसका नाम, आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखें। तो ये इसका काफी फायदा होता है। ये अमूमन जो ज्यादातर केसेस होते हैं ये वालिद अपने बच्चों को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अगर वालिद एम्प्लॉयड नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, तो बच्चे अपने वालिद को भी कर रहे होते हैं। वो किसी भी ट्रिप में यानी कि अपने किसी दीगर चीज को मिलने जा रहे हैं, ये कोई उनका पर्पस हो सकता है।